یہ ولاگ بھی لیٹ آنے پر معذرت خواہ ہوں، بیکاز عید کا دن اور پھر فیملیز کے ساتھ آنا جانا گھومنا پھرنا، تھوڑا دوستوں کو بھی ٹائم دیا تو اس لیے لیٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ آج ولاگ سکپ کر دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں. بٹ کل کے ولاگ میں ایک ایسی انفارمیشن بتا دی تھی جو کہ آج غلط ثابت ہوئی، اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کے اوپر کریکشن کر دی جائے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی معلومات نہیں ہے، مطلب آنے والے دنوں میں اور بلکہ ابھی سے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوگی. تو اگر کوئی چیز غلط آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر جب تک اس کو کریکٹ نہ کر لوں یا آپ لوگوں سے ڈسکس نہ کر لوں تب تک مجھے تو آرام نہیں ہے. اس لیے پھر بیٹھا کہ یہ بات آپ سے کر لی جائے، یہ چیز آپ کو بتانی ہے. اور پلس ایک اور انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ یہ معلومات سوشل میڈیا پر پھیلی کہ پاکستان کے معروضی حالات پر، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو لے کر اور پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر نیٹ فلکس ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہا ہے. اس بارے میں آپ نے زلفی بخاری کا اسٹیٹمنٹ سارا کچھ سن لیا. تو میں نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈاکومنٹری کب آ رہی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی، کون کون اس میں کام کر رہا ہے. تو کچھ نئی انفارمیشن ہاتھ لگی، سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ ڈاکومنٹری جو ہے نہ صرف نیٹ فلکس کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ اس پہ آن بورڈ ہیں، بلکہ اٹس بیکڈ بائی بی بی سی. یس، اٹس بیکڈ بائی بی بی سی، یعنی بی بی سی کی جو ٹیمیں ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں ڈاکومنٹری بنانے میں، وہ اس میں انوالو ہیں. اور انہوں نے خود رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے اور خاص طور پہ زلفی بخاری سے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں، تو اس میں بطور پارٹی آپ ہمیں کیا چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں جو فیکٹ بیس ہوں. اور چونکہ ان کے انڈیپینڈنٹ ٹیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیکٹس کو تروڑ مروڑ کر آپ ان کو دے دیں. تو کچھ ڈیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی آفیشلز کی جانب سے شیئر کر دیا گیا ہے ایز پر مائی انفارمیشن. ڈاکومنٹری بنانے کے لیے کتنا وقت لگے گا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں: ایک نیٹ فلکس، دوسرا بیکڈ بائی بی بی سی، اور تیسرا آئی ٹی وی. آئی ٹی وی کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا، اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو. لیکن یہ 3 اسٹیک ہولڈر جو ہے یہ مل کے ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان نے شوٹنگ کا مرحلہ شروع ہونے سے لے کے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ٹیمیں جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، یعنی چپکے چپکے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ ٹیمیں ان کی پاکستان آ چکی ہیں، کیونکہ 1 سے زائد ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور کچھ یہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے یا واپس روانہ ہو چکی ہیں. اور بی بی سی یو کے شاید اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اور وہاں کی جو اسپیشلائز ٹیمیں جو ڈاکومنٹری بنانے میں کام کر رہی ہیں وہ اس پہ کچھ اپنا انپٹ جو ہے وہ دے رہی ہیں. اور ڈیٹا، بیسک مین چیز ڈیٹا ہے جو اوتھینٹک ہو اور جو مسنگ ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر سکے، تو وہ ڈیٹا بھی کمپائل کیا جا رہا ہے، پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ ڈاکومنٹری بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بھی جب اس قسم کی ڈاکومنٹری فیکٹ بیس چیزیں بن رہی ہو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ کم از کم 6 مہینے اس ڈاکومنٹری کی تکمیل میں لگیں گے، لیکن اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ پبلک ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس کو شاید نیٹ فلکس پروموٹ کرنا شروع کر دے، ایڈورٹائز کرنا شروع کر دے، یا پھر بی بی سی کے پلیٹ فارم سے، یا پھر تیسرا آئی ٹی وی. یس، یہ ہے. لیکن اس میں جو خاص ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ ان کے جو لوگ ہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ، جن کا کوئی کسی طرف جھکاؤ نہیں ہے، وہ لوگ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں اور فیکٹس اکٹھے کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کس قسم کی ڈاکومنٹری بنتی ہے، آپ کو بتاؤں گا. اچھا، جو دوسری چیز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی کہ ایک انفارمیشن جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کے حالات سے ٹھیک تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط تھی، تو وہ کریکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹ از کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں عید کی نماز پڑھنے دی گئی یا نہیں دی گئی. گزشتہ روز یہ خبر آئی، میڈیا کے اوپر چلی، اور یہ رپورٹ ہوا میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے عید کی نماز پڑھی، ایک دوسرے کو گلے لگے، وہیں پہ مبارکباد دی، اور بتایا گیا جیل افسران یا جیل حکام جو ہے انہوں نے بھی ساتھ ہی نماز عید ادا کی. تو پھر عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی اس بارے میں بتایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب سینس پرویل کر گئی ہے اور عمران خان اور ساتھیوں کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ابھی مہربانو قریشی کا ٹویٹ، جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، آج انہوں نے ان سے جیل میں ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ نہ عمران خان کو اور نہ شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی. اگر یہ ٹرو ہے ایز پر مہربانو قریشی، کیونکہ ہمارا کوئی سورس ایسا نہیں ہے ابھی فی الحال ایٹ دا مومنٹ جو اس چیز کو
वेरीफाई करे जेल इंतज़ामिया से, या कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस हो। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो भी आपके सामने रख दी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई, लेकिन मेहर बानो कुरैशी ये बता रही हैं कि उन्हें उनके वालिद ने बताया कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये हकीकत है तो ये अफसोस से ज़्यादा शर्म का मुकाम है। ये कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं शाह महमूद कुरैशी की या इमरान खान साहब की, ये तो एक फरीज़ा है, एक इबादत है, अल्लाह की तरफ से है। ऐसे मामलात में दखल अंदाज़ी मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है या होनी चाहिए थी। अगर ये हुई है, अगर ये वाकई हुई है, जो कि मेहर बानो कुरैशी खुद कंफर्म कर रही है, ज़ाहिर बात उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी गलत बयानी करने की, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं उनका ट्वीट एज इट इज़ मैंने निकाल के रखा है, एक मिनट के लिए मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊँ। वो कह रही हैं कि आज बाबा से अडयाला में ईद के मौके पर मुलाकात हुई, उनके साथ ईद गुजार कर दिली खुशी मिली। चले ये अच्छी बात है कि उन्हें इजाज़त मिली कम अज़ कम, लेकिन कैसे मिली आगे वो भी उनकी भी तफसील है। वो कह रही हैं कि मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शोहर और बच्चे भी उनसे मिले और आज वाकई लगा कि ईद है। आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़िश्ता रोज़ नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। वो कहती है कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हमें मुलाकात की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रजू किया और उसकी बिना पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाज़त दी गई और हमने अडयाला जाकर उनसे मुलाकात की। फिर वो लिखती हैं कि हमने सोचा कि हमें उनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए यानी शाह महमूद कुरैशी के लिए मीठा बनाया था। हम अपने साथ खाना लेकर गए, मगर हमें खाना अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ना ही हमें उनके साथ ईद का लंच करने का मौका मिल सका। हमें मुलाकात के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, हालांकि हम अदालत की इजाज़त के बाद गए थे। हमें बताया गया था कि मुलाकात होगी, मगर इसके बावजूद तज़हीक करने के लिए या तंग करने के लिए बाहर खड़ा करवाकर इंतज़ार करवाया गया। हमें अंदर तक गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, पैदल चलकर जाना पड़ा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद के मौके पर ईद का जो हमारे दिलों का चांद है वो हमें नज़र आया। ये शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने ट्वीट किया। मैंने नीचे कमेंट्स में देखा तो कुछ लोग पता नहीं हालात की संगीनी का या किसी के जज्बात के या किसी के एहसास का अंदाज़ा ही नहीं लगाते और नीचे लिख दिया कि शुक्र करें आपको मिलने की इजाज़त दे दी गई। भाई असल चीज़ जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको एतराज़ उठाना चाहिए, मुलाकातें तो चले उनकी पहले भी हुई हैं, लेकिन ईद की नमाज अदा ना करने देना, मैं अभी तक लिटरली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ऐसी रीज़न होगी जो इस किस्म के फ्रीज़े से भी रोक दिया गया। अब बड़ा ज़रूरी है कि ये तो हमारे पास वन साइडेड नैरेटिव है ना, तो हम इसकी बेस के ऊपर भी 100% ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं कि नहीं दी गई, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ साथ मार्जिन देते हैं कि शायद दूसरी साइड का वर्जन आए और वो कोई बाकायदा प्रेस रिलीज़ के तहत या किसी सोर्स के ज़रिए ये बताएं कि हाँ जी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त देगी। तो अल्लाह करे ऐसा हुआ हो और हम आप तक बाद में फैक्ट पहुँचाएँ, लेकिन एट द मोमेंट ये सिचुएशन है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट अभी शुरू हो गई है, देखते हैं किस रुख की तरफ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर ही एक और डिबेट भी आज शुरू हुई, दैट इज़ अबाउट मिशाल यूसुफजई, जो कि पीटीआई की खातून वकील रहनुमा है और उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर मुकर्रर किया गया। उनकी तस्वीर के साथ लोगों को ईदी देने की जो कोशिश थी और वो टिकटॉक वाली जो वीडियोस बनाई गई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की और जायज़ तनकीद की। ये काम जिसके ऊपर आप दूसरों को तनकीद करते हैं, आप दूसरों को कहते हैं कि जनाब ये टिकटॉकर हुकूमत है, आप दूसरों के टिकटॉक्स को लेके मजाक बनाते हैं, तो ख़ुद आप कैसे यही सारा कुछ कर सकते हैं? अगर आपने किसी को ईदी देनी है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर भी आप कर सकते हैं। एक खातून थी सानिया निश्तर, आपको याद होगा, सानिया निश्तर साहबा के ये बड़े सुनहरी कॉल थे जो उन्होंने कहा कि आपने लोगों की मदद करनी है करें, आपने लोगों का उनके साथ ताउन करना है करें, लेकिन किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो आप मजरूह नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी, उनके साथ इंटरेक्शन का भी मौका मिला। क्या नगीना किस्म की खातून थी जो कि कैबिनेट का एक, मैं तो वो स्टार परफॉर्मर जैसी सिचुएशन रही उनके लिए और सब लोगों ने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी इज़्ज़त की।
بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ جو بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے پرفارم کرتا ہے پھر اس کو ایسی نظر لگتی ہے کہ وہ یہاں پہ پرفارم نہیں کر پاتا یا یہاں اس کے لیے راستے بند ہوتے ہیں، باہر جا کے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے 2 لوگوں کی ابھی ریسنٹ اگزامپل دیکھی، ایک ثانیہ نشتر صاحبہ جن کی یہاں پہ جو ہم نے قدر کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جیسے انہیں باہر موقع ملا بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں وہاں پر جا کے کام کرنی ہے، اور پھر جو چیئرمین نادرا تھے طارق ملک وہ پاکستان میں زبردست کام کر رہے تھے، ریزائن دیا انہوں نے، پتہ نہیں لیا گیا کیا کن حالات میں دیا، ان کے بعد پھر جو صاحب آیا آپ کو بھی معلوم ہے، اور پھر وہ جب گئے چھوڑ کے نادرا کو تو وہ پاکستان میں کسی اور ادارے میں نہیں گئے، وہ پاکستان سے باہر کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں زبردست کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا انپٹ وہاں پر دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا انوائرمنٹ ہے یا سینیریو ہے۔ اچھا جاتے جاتے ایک خبر اور کہ 6 ججز کا جو خط تھا اس معاملے پر 7 رکنی جو لارجر بینچ تھا اس کا پہلا حکم نامہ تحریری طور پر آ گیا، اور اس حکم نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو بینچ ٹوٹ گیا ہے نا، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی جو تھے انہوں نے معذرت کر لی ہے اس بینچ کا حصہ بننے سے، اور ان کے اپنے تحفظات ہیں، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے یا ججز کا انڈیپینڈنٹ رہنا وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے جو جسٹس اطہر من اللہ ہے جن کے اوپر ایک مخصوص گروپ ان کی حمایت میں کھڑا ہے اور ایک مخصوص گروپ ان کی بیشنگ کر رہا ہے آج کل، انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس نے کافی سوالات جنم دیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ اگر میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر باقی آنے والے کیسز میں خود عدالت یہ مان چکی ہے، مداخلت کس حد تک ہے یہ دیکھنے کے لیے اصغر خان کیس ہی کافی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ خط لکھنے والے 6 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ وسل بلور ہے، آواز اٹھانے والے ان ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، فل کورٹ کے سامنے انتظامیہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی جانب سے مداخلت ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ کٹہرے میں انتظامیہ کھڑی ہے اور بار ثبوت بھی انتظامیہ کے اوپر ہے۔ تو یعنی انہوں نے ملبہ جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر ڈال دیا ہے اور کافی زیادہ چیزیں کی، لیکن اس سارے معاملے میں ایک دلچسپ پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے معاونت طلب کر لیا ہے پاکستان بار کونسل سے اور سپریم کورٹ بار کونسل سے کہ اس کیس میں عدلیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور عدلیہ کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ایک ایسی سچویشن پہ عدلیہ پھنس گئی ہے کہ انہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل سے معاونت یا تجاویز لینی پڑ رہی ہے کہ ہم اس کیس میں کیا کریں۔ بینچ بھی ٹوٹ گیا، ابھی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں مل رہی اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ججز آگے کیا کرنے والے ہیں۔ جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔